جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. ہارون رشید صاحب پہلے یہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے جو بات کی کہ سپریم کورٹ گورنمنٹ کو امبیرس کرنا چاہتی ہے اور بیوروکریسی کو یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیں, اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے مجھے معلوم نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے. جب جمہوریت آتی ہے پاکستان میں, قائد اعظم کے بعد پہلی دفعہ جمہوریت آ رہی ہے, تو اداروں کے درمیان کشمکش ہوتی ہے. اسے تصادم یا رسہ کشی نہیں سمجھنا چاہیے. سب اس میں اپنی سپیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میڈیا نے اپنی سپیس بنا لی ہے, عدلیہ نے بنا لی ہے, اس کے پیچھے بہت عوامی تائید ہے. 83% تک سپورٹ ان کی گئی ہے. انٹرنیشنل اداروں نے جو سروے کیا, انہیں تو 30-32% ووٹ ملے ہیں. اور پارلیمنٹ کو بھی اپنی سپیس بنانی, جو ربڑ سٹمپ بنی ہوئی ہے جس کا کوئی رول نہیں. ربڑ سٹمپ ہے 18th امینڈمنٹ انہوں نے پاس کیا, ابھی بھی ربڑ سٹمپ. یہ تو اچھا کیا خیر, 18th امینڈمنٹ ایز اے ہول بڑا کارنامہ ہے. اور بھی جو باتیں انہوں نے کئی بات بہت اچھا کام کیا. ججوں کی بحالی میں اس کی پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں. یہ اتنے بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں, فارن پالیسی میں ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں, کبھی انہوں نے انسلٹ ہی نہیں کیا. یہ سپیس بن رہی ہے اور اس میں ادارے جو ہیں وہ ان میں کشمکش ہوگی اور فائنلی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی. سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ میسیج نہیں دے رہی ہے بیوروکریسی کو کہ ان کے ساتھ نہ چلیں. اس سے ان کو کیا ملے گا؟ ان کے تو جو اختیارات حاصل ہونا تھا وہ آلریڈی حاصل کر چکے ہیں اور عوامی تائید سے حاصل کر چکے ہیں. نہ وہ اس حکومت کو امبیرس کرنے سے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں, اس سے تو وہ خود ڈی فیم ہوگی. جنرلی اس فیصلے کو بہت ویلکم کیا گیا, حالانکہ میں ایگری کرتا ہوں اس میں بہت اچھے افسر ہیں, گندم کے ساتھ گھن بھی پسا ہے. یہی پرابلم ہے, یہ عاقبت نااندیشی ہے پیپلز پارٹی والوں کی کہ یہ ہر دفعہ خراب ہوتے ہیں. یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے. اچھا ہمارے پاس وقت کم ہے, کوئک کامنٹ حنیف عباسی صاحب سے بھی لے لوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس اتفاق کرتے ہیں فوزیہ وہاب صاحبہ سے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ سپریم کورٹ شاید پارلیمنٹ سے ٹکرانا چاہتی ہے. ابھی جو آپ کے سامنے یہ میں آسان الفاظ میں کہہ دوں تو مایا گیس کا کیس آیا ہے, اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی گرفت سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئی ہے اور راستہ دیا گیا ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں میں راستہ دیا گیا ہے. اور ایسی صورتحال میرا خیال ہے بنانی بھی نہیں چاہیے اداروں کے درمیان. اگر ہم خود ہی ایسی گفتگو شروع کر دیں گے تو میں کہتا ہوں کہ بہت ساری, میں نے بھی وہی ذکر کیا جو ہارون صاحب نے بھی کیا ہے, کہ بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اچھے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اچھے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ جو ہے جو اس کے دائرہ کار میں چیز آتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور جو پارلیمنٹ کے دائرہ کار میں آتی ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں چلے گا. بے شک وہ کوئی بھی ہو, تمام ادارے اپنے اندر رہ کے وہ کام کریں. اور ہر ادارہ جو ہے, ون کوئک کامنٹ میں فوزیہ وہاب صاحبہ سے لے لوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کو گورنمنٹ کو امبیرس کرنا چاہتی ہے, تو کیا آپ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے اس ایسی صورتحال میں؟ بالکل کریں گے. ہم نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم نے, آپ نے وہ آپ کو امبیرس کر رہے ہیں پھر بھی آپ عمل درآمد نو دیکھیے, آپ نے مجھ سے کہا کہ کیا مقصد ہو سکتا ہے, میں نے اس پر آپ کو 2 ٹوک جواب دے دیا. اب آپ اس پر کتنا ہی کھیلنا چاہیں وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں تک ان کے فیصلوں کا تعلق ہے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے وی آر گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, وی آر گوئنگ ٹو ریسپیکٹ اٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا آج تک. مجھے بتائیے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کو ہم نے کبھی انکار کیا ماننے سے؟ آپ کا بھی اور حنیف عباسی صاحب آپ کا بھی بات کر رہے تھے ہم میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, اور یقیناً اس کا گڈ گورننس سے بڑا گہرا تعلق ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.